position on the issue of Palestine, which calls for the establishment of a contiguous, independent and sovereign state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds on the issue of Palestine, which calls for the establishment of a contiguous, independent and sovereign state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital, deeming it the only viable path to a just and lasting peace in the region. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister also briefed the House on Prime Minister Shahbaz Sharif's bilateral meeting with the US President Donald Trump at the White House, which was joined by Field Marshal Syed Asim Munir. He noted the cordial exchanges, appreciation for Pakistan's counter-terrorism efforts, President Trump's role in facilitating the Pakistan-India ceasefire understanding in May, and the agreement to expand trade while inviting US investments in agriculture, IT, mines and minerals and energy. Pakistan strongly condemned the interception of the global Sumud flotilla and the subsequent unlawful detention of 500 international activists on the Gaza-bound vessels, bringing much-needed humanitarian assistance to the besieged and beleaguered people of Gaza by Israeli forces, deeming it as another flagrant violation of international law and international humanitarian law by Israel. In light of this development, Pakistan Foreign Office closely monitored the situation and took all possible steps to ensure safety of Pakistani nationals aboard the flotilla, including Senator Mushtaq. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister held a telephone conversation with former Senator Mushtaq, where he lauded the Senator's courage and steadfastness for his participation in the global Sumud flotilla. Former Senator Mushtaq was released from Israeli custody on 7th October 2025 and has now returned to Pakistan. Senator Mushtaq thanked the Deputy Prime Minister, Foreign Minister for the efforts made by Pakistan Foreign Office in reaching out to him in Tel Aviv via mission of a friendly European country and for facilitating his stay and safety at the Pakistan Embassy in Amman, Jordan. Pakistan welcomes the announcement of an agreement for ceasefire in Gaza and believes that it is a historic opportunity to secure lasting peace in the Middle East. We appreciate President Trump's leadership throughout the process of dialogue and negotiations, which are reflective of his unwavering commitment to world peace. We also applauded the role of the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for their untiring efforts in negotiating the deal. We appreciate the Palestinian people who have suffered in an unprecedented manner, one that should never, ever be repeated. Pakistan strongly condemns the recent provocation at Masjid al-Aqsa. The world must hold the occupiers and illegal settlers to account and prevent any further actions that undermine the enormous efforts made by President Trump to reduce tensions and pave the way for lasting peace. With regard to Gaza and Hamas' response to President Trump's peace plan, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held telephonic conversations with the Egyptian and Saudi foreign ministers on 4th October 2025. In his conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, the two leaders discussed regional developments, including the situation in Gaza, and reviewed ongoing diplomatic efforts, including engagements and consultations among the 8 Arab Islamic countries and the United States in New York, aimed at achieving an immediate and durable ceasefire, ensuring unhindered humanitarian assistance, and to secure lasting peace in Gaza. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister appreciated the Saudi Foreign Minister's continued engagement and constructive role in these efforts. They also discussed recent developments, including Hamas' response to proposal of President Donald Trump. Both ministers reaffirmed their firm commitment to the Palestinian cause, agreed to remain closely engaged with Arab and Islamic partners, as well as the international community, to advance a just, comprehensive, and lasting peace based on the two-state solution. In his telephonic call with the Foreign Minister of Egypt, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister exchanged views on key matters of bilateral relations and regional developments, particularly the grave situation in Gaza. His Highness Prince Mansour bin Mohammed Al Saud, Chairman of the Saudi-Pakistan Joint Business Council, leading a high-level Saudi
business delegation arrived in Islamabad on 7th October 2025. During their stay, His Highness and the accompanying delegation held meetings with the Pakistani leadership, including Prime Minister Shahbaz Sharif and the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, and engaged with senior government officials, chambers of commerce, and leading business groups to explore avenues for enhanced bilateral trade and investment cooperation. The visit underscored the deep-rooted and brotherly ties between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia and reflected their shared commitment to expanding economic and investment partnerships under the framework of Saudi-Pakistan Joint Business Council. Discussions during the visit focused on trade investment facilitation and collaboration across priority sectors aligned with Saudi Vision 2030 and Pakistan's economic growth agenda. On 1st October 2025, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar held a telephone conversation with the Foreign Minister of Iran. The two ministers reviewed fraternal Pakistan-Iran relations and discussed the evolving regional situation and ongoing diplomatic efforts to promote peace and security. They reaffirmed their commitment to deepening bilateral cooperation as well as their collaboration in multilateral fora. The sixth session of bilateral political consultations between the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Tajikistan was held in Dushanbe on 29-30th September 2025. The Pakistan delegation was led by Additional Foreign Secretary, West Asia, Syed Ali Asad Gilani, while the Tajik side was headed by Deputy Minister for Foreign Affairs, Farrukh Sharifzadeh. Discussions covered a wide range of bilateral matters, including political and parliamentary ties, trade and investment, defense and security, energy, connectivity, cultural and educational exchanges, multilateral cooperation, and consular affairs. They explored avenues to enhance trade, particularly through increased collaboration in textiles, logistics, agriculture, and food and pharmaceuticals. They underscored the significance of regional transport corridors and reaffirmed their commitment to the early operationalization of CASA 1000 aimed at strengthening regional integration and energy security. Defense and security cooperation was reviewed with discussions covering counter-terrorism efforts, training programs, and exchange of visits. The consultations were held in a cordial and constructive atmosphere. Both sides agreed to hold the 7th session of bilateral political consultations in Islamabad in 2026. Ambassador Mohammad Sadiq, Pakistan's Special Representative for Afghanistan, represented Pakistan in the meeting of the quadripartite group of countries comprising Pakistan, China, Iran, and Russia in Moscow, and subsequently in the meeting of Moscow format. He also held important bilateral meetings, including with Foreign Minister Muttaqi and other senior diplomats from the regional countries. I thank you. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ. شفقت علی خان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف کا اعادہ کیا. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پشاور میں نیوز کانفرنس, جس میں انہوں نے کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جگہ دی گئی. یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا. افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے, جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے بلکہ آپ کا فرض ہے. افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی عہدے پہ ہو, اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. ہمارے شہداء کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے.
ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ Who is that person جو کہ اس پوری کاروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو۔ It is for everyone to see کہ آج سے 5 سال پہلے، آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کسی ٹائم فریم میں چل جائیں، who is that person, which is that political thought جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے، دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جب آپ کی اوپر جو سیاست ہے، آپ کے اوپر جو حکمران ہے، وہ ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا اور اس کی تمام توجہ that is on سیاست، that is on creating divisions, rifts, confusions، اور یہ میسج دینے میں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی اور پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری اپنی گورننس نہیں ہے، ہمارے اپنے فیلیئرز نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کابل جاؤ اور کابل والوں کو کہو کہ یار تم یہ کام نہ کرو۔ اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس، اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے مزید کنفیوز کیا جائے اور اس کی آڑ میں ایک ایسی اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں کہ اس میں کرپشن بھی کی جائے۔ ویلکم بیک۔ DGISPR سے افغانستان میں حملے اور نور ولی محسود کے مارے جانے سے متعلق سوال لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کو بیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ 4 جگہوں پہ پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے رات کو، اور مفتی نور ولی محسود اس میں مارا گیا ہے۔ پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ پاکستانی قوم اور ریاست 9 مئی کے مقدمات کی ضامن ہے۔ سابق DGISI کی کورٹ مارشل کا قانونی عمل جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کی نیوز کانفرنس، کہا فوج میں قانونی عمل منصفانہ ہے۔ Who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. تو gravity of situation آپ دیکھ رہی ہیں، اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا۔ The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو، جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے۔ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر ڈکیتی مزاحمت پر 22 سالہ نوجوان قتل، ڈاکو گاڑی لے کر فرار۔ پولیس کے مطابق بار سوسائٹی کے قریب سے ڈاکو نے گاڑی چھینی اور نوجوان کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے منور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منور بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ سچل کے علاقے سے جو ہے وہ کار سوار ملزمان نے جو ہے وہ ایک ڈبل کیبن گاڑی نوجوان چھینی تھی، اور نوجوان کو جو ہے انہوں نے یرغمال بنا کے اسی گاڑی میں رکھا ہوا تھا۔ ملزمان سپر ہائی وے کٹ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ موجود پولیس نے جو ہے ان کو رکنے کا اشارہ دیا۔ اس دوران ملزمان نے اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہماری DSP شراب فورن سے پھٹک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے جو ہے نزول فائرنگ کری، اور جوہی فائرنگ کے اندر جو ہے تو اس دوران جو ہے وہ ایک نوجوان گولی لگنے سے شدید زخمی ہو کے جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش کو ملزمان گاڑی سے پھینک کے اس نوجوان کی گاڑی لے کے فرار ہو گئے۔ اور اس حوالے سے ملزمان جو سفید رنگ کی کرولا کار میں آئے تھے وہ جو ہے ٹکرانے کے باعث تباہ ہو گئی اور وہ چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے جو ہے وہ کرائم سین یونٹ کو ڈیولپ کر لیا ہے اور جو گاڑی سے جو ہے شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں، جبکہ پولیس ملزمان کے تعاقب میں ہے۔ جی اسلام آباد اور راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر شہر اقتدار کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
मरी रोड की तरफ आने वाली तमाम राब्ता सड़कों को बंद कर दिया गया है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। रास्तों के बंदिश से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है, जिससे मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बुरी तरह मुतासर है। वजारत दाखिला ने जुड़वा शहरों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बंद करने का खत लिखा है। लाहौर में मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। लाहौर में एहतजाज की कॉल के बायस मुतादिद रास्ते बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला रीजन में भी लाहौर रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। गुजरांवाला रीजन में GT रोड समेत 20 से ज़ायद मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। रास्तों की बंदिश के बायस तमाम स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी दे दी गई है। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान के अहदेदार कौमी एयरलाइन इंतजामिया के गलत फैसलों पर फट पड़े। कराची में तकरीब के दौरान सैप के सेक्रेटरी जनरल अवैस जदू ने कहा, तैयारों की मरम्मत में संगीन कोताही और गैर तकनीकी फैसलों ने PIA के जहाज़ों को कबाड़ खाना बना दिया। 34 तैयारों का बेड़ा कम होकर महज 12 फाल जहाज़ों तक महदूद हो गया है। उन्होंने कहा कि लैंडिंग गेयर तब्दील न होने की वजह से PIA का कनाडा ऑपरेशन बंद हुआ। जर्मनी से चार्टर तैयारी के जरिए लैंडिंग गेयर मंगवाए गए, लेकिन उनमें ज़रूरी टूल्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो तैयारा अभी तक हैंगर में नाकारा खड़ा है। बोइंग 777 साख्ता तैयारे के लिए गलत तरीक़ा कार का इस्तेमाल किया गया और इसकी वजह से मुकम्मल नाकारा होने का खदशा है। अब तक के लिए इतना ही।